محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ اب وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں۔ تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا۔ تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر؟ مومنین، تو آپ نے الیاس قادری کی گفتگو کو سن لیا، تو اب میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں جو اس نے امام حسین علیہ السلام کی گستاخی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرحمن فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ارادہ ہے کہ تمہیں ہر رجس سے دور رکھوں جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، میرا ارادہ اور ہے، اللہ کا ارادہ اور ہے۔ میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک بہترین کوٹھی بنا لوں، ساری زندگی کوششیں کرتا رہا، نہ اتنی دولت جمع کر سکا اور نہ ہی کوٹھی بن سکی، اور میں اپنا ارادہ قبر میں لے گیا۔ لیکن ایک زمیندار نے کوٹھی بنانے کا ارادہ کیا، دولت کی فراوانی تھی، 1 سال میں کوٹھی بن گئی۔ حکومت نے ارادہ کیا تو وہی کوٹھی 1 مہینہ سے قبل تیار ہو گئی۔ ایک نبی حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں منگوا لے۔ اتنا جلدی ہزاروں میلوں سے تخت بلقیس منگوانا حکومت کے بس کا کام نہیں تھا۔ بالآخر حضرت سلمان نے کسی کو حکم تو دیا، مگر آمنہ کا لال اس سے بھی بلند ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ضرورت پڑی تو آپ نے اپنی انگشت مقدس کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر نبی کا طواف کرنے لگا۔ یہ احمد مصطفیٰ کا ارادہ ہے اور خالق کائنات جو کہ اشارے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں، اہل بیت علیہ السلام کو پاک رکھنے کا ارادہ کن کہنے والے کا ہے۔ جس دن اس نے کن کہہ کر کائنات کو خلق فرمایا تھا، اسی روز یہ اعلان کیا تھا کہ اے اہل بیت مصطفیٰ، میں نے نجاست کو تم سے دور رکھا ہے اور تمہیں ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ملا لوگ کہتے ہیں کہ آل محمد پہلے پاک نہ تھے جو خدا تعالیٰ اب پاک کر رہا ہے۔ سنو، یہ ملا لوگوں کی خیرات چشمی اور دھڑ داری ہے۔ ارے ہم نے کب کہا کہ خدا نے انہیں اب پاک کیا ہے؟ پاک تو یہ روزے الست کے ہیں، یہ تو ان کی پاکیزگی و طہارت کا اعلان ہے۔ جس طرح آج ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا اعلان ہے، نہ کہ آج رب کریم پاک و پاکیزہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، آج اللہ بڑا نہیں ہو رہا بلکہ خدا تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ اسی طرح آل محمد کی طہارت کا اعلان ہے، نہ کہ آل محمد اب پاک ہو رہے ہیں۔ تو اب میں طہارت پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت عارضی اور طہارت حقیقی۔ اسی طرح نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، نجاست عارضی اور نجاست حقیقی۔ اس کی مزید وضاحت کیے دیتا ہوں۔ نجاست عارضی کو مطہر عارضی پاک کر دے گا۔ مثلا کپڑا نجس ہو گیا تو پانی اسے پاک کر دے گا۔ میں بے وضو تھا، نماز کا وقت ہوا، وضو کر کے پاک ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وضو ٹوٹ گیا، پھر نجس ہو گیا، پھر وضو کیا، پاک ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نجاست عارضی کو مطہرات عارضی طور پر پاک کر دیتے ہیں، مگر نجاست حقیقی کو تو مطہر حقیقی پاک کرے گا۔ جیسا کہ مشرک کافر غسل کرنے سے پاک نہیں ہو سکتا، اگر پاکستان کے تمام علماء، سنی، شیعہ، اہل حدیث سب مل کر مشرک کو نہلا کر پاک کرنا چاہیں تو ہرگز پاک نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں مشرک کو کراچی سمندر کے کنارے لے جائیں اور ملک کا تمام صابن لے کر اسے مل مل کر نہلاؤ، سارا قرآن بھی اس پر پڑھ کر دم کر دو، اگر
کافر مشرک منہ سے کچھ نہ کہے تو ہرگز پاک نہیں ہوگا، بلکہ جتنا نہلاؤ گے اتنا زیادہ نجس ہوگا۔ معلوم ہو گیا کہ حقیقی نجاست کو عارضی مطہرات پاک نہیں کر سکتے، اور اگر یہی کافر اور مشرک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے تو پاک ہو جائے گا، اور ہر مسلمان اسے اپنا بھائی سمجھے گا۔ جس کو ساری دنیا کے مطہرات مل کر پاک نہ کر سکیں، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زبان پر آیا تو حقیقی نجاست دور ہو گئی، اور وہ پاک و طاہر ہو کر مسلمانوں کا بھائی بن گیا۔ اندازہ لگاؤ کہ حبیب خدا کا نام کتنا پاک و طاہر ہے۔ جس محمد کے نام میں اتنی برکت ہے تو وہ اس محمد کا نور جس باپ کی پیشانی میں رہا ہوگا، جس ماں کے بطن میں رہا ہوگا، وہ ماں باپ کتنے پاک و پاکیزہ ہوں گے۔ تو اندازہ لگائیں جس کا نام ایسا ہے وہ خود کیسا ہوگا۔ تو مومنو، جو کسی وقت پاک ہو جائے اور کسی وقت نجس ہو جائے وہ طہارت حقیقی کا مالک و وارث نہیں ہو سکتا۔ طہارت حقیقی کا مالک وہ ہوگا کہ ادھر امام حسن علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں تشریف لے آئے تو ادھر بی بی نے سار سجدے میں رکھ کر اپنی طہارت حقیقی کا اعلان کر دیا۔ مزید ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا ذکر ہے۔ شیعہ سنی کتب میں موجود ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے ارد گرد اپنے لیے مکان بنا لیے، یعنی صحابہ کے مکانوں کا صحن گویا کہ مسجد رسول ہی تھا۔ ہر حالت میں مسجد سے گزرنا پڑتا تھا۔ قدرت کو یہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام صحابہ کے دروازے مسجد کی طرف سے بند کرا دیے جائیں، مگر علی ابن ابی طالب کا دروازہ کھلا رہے۔ اسی سلسلے میں مشکوٰۃ شریف جلد 3 صفحہ 265 میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رہے۔ معلوم ہوا کہ علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کے گھر والوں کی طہارت اور تھی اور صحابہ کرام کی طہارت اور تھی۔ مسلمانوں، اگر کوئی عورت یا کوئی مرد کسی وقت ایسا نجس ہو جائے کہ وہ نہ تو نماز پڑھ سکے اور نہ ہی مسجد میں جا سکے اور نہ ہی قرآن مجید کے حروف کو ہاتھ لگا سکے تو سمجھ لو کہ یہ طہارت حقیقی کا مالک و وارث نہیں ہے۔ طاہر حقیقی وہ ہوگا کہ اگر کعبہ میں پیدا ہو تو کعبہ کی پاکیزگی کو 4 چاند لگا دے۔ ایک اور واقعہ جناب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ منقول ہے کہ ایک اعرابی جنابت کی حالت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے امام کے سامنے جنابت کی حالت میں آیا ہے؟ وہ شخص فوراً اٹھ کر باہر چلا گیا اور غسل کر کے امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم طہارت حقیقی کے مالک ہیں، لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جنابت کی حالت میں ہمارے پاس آئیں، اسی طرح ان کی نجاست سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کتاب کنوز المعجزات صفحہ 64 پر یہ واقعہ نقل ہے۔ تو الیاس قادری جیسے ملا امام حسین علیہ السلام کی آخری نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس وقت وضو نہیں کیا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام طہارت حقیقی کے مالک ہیں، انہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہم لوگوں کو وضو سکھانے کے لیے وضو کرتے تھے، نہ کہ وہ وضو اس لیے کرتے تھے کہ ان کا وضو نہیں ہوتا تھا۔ وہ پاک اور طاہر ہیں، انہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قادری یہ بتا دے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کی تھی، یا یوں کہوں کہ قرآن نے امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کی تھی، تو اس وقت کیا وضو کی ضرورت تھی؟ اہل بیت علیہ السلام طہارت حقیقی کے مالک ہیں۔ اگر ملا قادری کو قرآن کی سمجھ ہوتی تو آج یہ بات نہ کرتا۔ والسلام، پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔